अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक आदमी पर बीती जाने वाली सच्ची कहानी। इस कहानी का अंदाज़ कुछ अलग है, मगर मुझे यकीन है कि हमेशा की तरह सभी को मेरी आज की कहानी भी बहुत पसंद आएगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मेरा फ्लैट एक बहुत ही मारूफ व मसरूफ चौराहे के बिलमुकाबिल है। 7वीं मंजिल पर होने की वजह से दूर दूर के नज़ारे दिखाई देते हैं। वैसे देखने को कुछ खास है नहीं, वही ट्रैफिक और लोगों का रश। 2 बेडरूम का ये आरामदा फ्लैट मेरी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। इसमें एक कुशादा गैलरी थी, मगर मैंने लिविंग रूम की दीवार तुड़वा कर गैलरी को कमरे का हिस्सा बना लिया और बड़ी सी विंडो लगवा ली। मैंने विंडो के शीशे गहरे रंग के लगवाए हैं ताकि अंदर से सब कुछ दिखता हो पर बाहर से अंदर का नज़ारा ना हो, और रंगीन शीशों की वजह से धूप की तमाज़त भी कदरे कम हो जाती है। ये फ्लैट बहुत हवादार और रोशन है। मेरे दिन और रात का बेशतर हिस्सा लिविंग रूम में ही गुजरता है। कभी कभी तो मैं इसी कमरे में सो भी जाता हूँ, मगर ऐसा शाज़ो नादर ही होता है। ये इलाका मुझे समुंदर की कुर्बत की वजह से बहुत पसंद है। खिड़कियों से समुंदर तो नहीं दिखता, मगर समुंदर की मखसूस नमकीन हवा शाम के वक्त दिल के रुखसार पर हाथ रखकर दिलदारी कर रही होती है। मैंने जज्बाती तौर पर एक बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है। जब मुर्तज़ा मेरा तीसरा बेटा फ़कत 10 साल का था तो फ़रहाना मेरी शरीके हयात, उफ़ ये भी क्या वाहियात लफ्ज़ हैं, वो मेरी ज़िंदगी से निकल गई थी क्योंकि उसकी पुरानी मोहब्बत उसकी ज़िंदगी में लौट आई थी। और मैं कितना बेवकूफ़, मुझे यही इल्म था कि फ़रहाना भी मुझसे मेरी तरह सच्ची मोहब्बत करती है, मगर उसके काले दिल में तो कोई और ही बसता था। खुदाया मोहब्बत और उसकी खुशगुमानियाँ। शादी के शुरू के दिनों में मैंने कुछ सरगोशियाँ फ़रहाना के अफेयर के मतलब सुनी तो थीं, मगर मैं इन्हें महज जवानी की शोखी और वक्ती उबाल समझता रहा। हम लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे और हमारे 3 बेटे थे। बज़ाहिर हम लोग खुशबाश और मुतमईन कपल थे, मगर दिल के भेद तो उस अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं जान सकता। औरत शायद 2 इंतहाओं की मखलूक है, ना उसके चलत्तरपन की थाह है और ना लगावट और मासूमियत की इंतहा। वफा पे आए तो जान निसार कर दे और बेवफाई करने पे उतर आए तो उसका दिल पत्थर बन जाता है। खैर, इस इशू पर बदमज़गी बेकार थी। जब उसने जाने की इजाज़त चाही तो दर हकीकत वो जा ही चुकी थी, सो उसकी मिन्नत करना या रोकना फजूल था। मैं भी आखिर बटी हुई औरत रख कर क्या करता। बस फ़रहाना से मैंने एक सवाल पूछा, ये तीनों लड़के मेरे हैं ना? उसने हल्फिया जवाब दिया कि हाँ। मैंने उसी लम्हे 3 लफ्ज़ों से उस इकरार को ख़त्म कर दिया जो शायद उसने कभी दिल से किया ही नहीं था। मैंने लड़कों को अपने पास रख लिया और जो सामान वो छोड़कर गई थी उसे साहिल की गीली रेत पर बोन फायर में झोंक कर खाक कर दिया। मगर कम वक्त ये यादें इतनी आसानी से कहाँ जान छोड़ती हैं, ना जलती हैं ना ख़त्म होती हैं, बस कलेजा चीरती हैं। लोगों का क्या है, उनका तो मनपसंद मशगूला ही दूसरों के ज़ख्म कुरेदना है। मेरे मुंह पर मेरा मजाक उड़ाया जाता था, मुझे कमज़ोर मर्द साबित किया जाता कि मैं अपनी बीवी को संभालने पर कादिर न था। मैं उन दिनों कुलीग का पसंदीदा लतीफ़ा था और अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से शिद्दत से बेजार। मैंने बहुत कह सुन कर और तरले मिन्त करके अपना दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करवा लिया। आज एक तल्ख़ हकीकत का एतराफ़ भी कर ही लूँ कि फ़रहाना के जाने के बाद मैं अपने तीनों बेटों के दिलों में वो पहली सी शफ़क़त महसूस नहीं करता था। मैं एतबारो बेएतबारी के बीच गोया खला में मुअल्लिक़ था। मगर ज़िंदगी कब रुकती है, मेरी भी कुर्ते करलाते कट ही गई जुदाई भी कब ये हुआ कि मर गए। तेरे भी दिन गुज़र गए, मेरे भी दिन गुज़र गए। 5-6 साल बाद दूसरी शादी का इरादा तो किया, मगर कोई पसंद ही नहीं आई। शायद मेरी पसंद का सांचा अल्लाह मियाँ ने मुद्दत हुई तर्क कर दिया था। जब भी देखा अजीब डब खड़ब सी औरतें नज़र आईं। दिल तो दूर की बात है, कोई आंख तक में ना समाई। सो फिर मैंने भी शादी के ख्याल को तर्क ही कर दिया। वैसे भी मेरा ईमान मोहब्बत से उठ चुका है।
میرے بیٹوں کا ان کی ماں کے ساتھ رابطہ تھا۔ میں نے سنا کہ اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے اس کے محبوب کے ساتھ۔ تینوں لڑکے یکے بعد دیگرے پردیسی ہوئے اور میں اپنی تخلیق کردہ جنت میں آدم کی طرح اکیلا رہ گیا۔ ریٹائرڈ لائف آپ سے بہت کچھ چھین لیتی ہے، جیسے وقت تو وافر ہوتا ہے مگر مصروفیت نہیں، زندگی تو ہے مگر امنگ نہیں، بالکل کاغذی پھول جیسے دکھنے میں بھرپور مگر بیکار۔ میرے دوست کچھ اپنے بچوں کے پاس باہر چلے گئے، کچھ نے اللہ کا در پکڑ لیا اور کچھ کو بیماریوں نے جکڑ لیا۔ میرے تینوں لڑکوں نے اپنی اپنی شادی کی رسمی سی اطلاع دی۔ میں نے بھی تحفے کے ساتھ مبارکباد اور دعا بھیج دی۔ ریٹائرمنٹ کی رقم سے میری گزر اوقات آسانی سے ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے لکھنے کے شوق کو اب اپنا ذریعہ معاش بھی بنا لیا ہے۔ فری لانسر ہوں، زندگی کی کہانیاں اور افسانے بھی لکھتا ہوں۔ کہانیاں لکھنے کی تحریک مجھے میری کھڑکی دیتی ہے، جی وہی گیلری والی سلائیڈنگ ونڈو۔ 4 سال پہلے میرا چھوٹا بیٹا اپنی بیوی کو شمالی علاقہ جات دکھانے کے لیے پاکستان لایا تھا۔ اس نے بہت اصرار سے مجھ سے پوچھا، ابا جان آپ کے لیے کیا لاؤں؟ میں نے اس سے بہترین قسم کی دوربین منگوائی۔ اس وقت تک مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ یہ دوربین میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگی۔ دوربین میری زندگی میں کیا آئی کہ میرے روز و شب کے معمولات ہی بدل گئے۔ میں صبح سویرے اپنی گیلری والی کھڑکی کے پاس دوربین سیٹ کر کے بیٹھ جاتا اور اسٹاپ پر کھڑے لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ کچھ ہی دنوں میں کافی لوگوں سے مانوس ہو گیا، ان کے اوقات کار جان گیا اور کچھ لوگوں کو میں بطور خاص دیکھنے لگا تھا۔ سب لوگ مجھے اتنے قریب دکھتے جیسے میں انہیں ہاتھ بڑھا کر چھو لوں گا۔ میری دلچسپی چند مخصوص لوگوں میں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ دوربین گویا میرا پسندیدہ مشغلہ بن گئی تھی۔ میں تقریباً 8:30-9 بجے اس شغل دوربینی سے فارغ ہوتا تو نثار میرا پارٹ ٹائم نوکر مجھے ناشتہ بنا کر دیتا۔ اس کے بعد وہ گھر کی صفائی ستھرائی کرتا، پھر اسی دوران وہ ایک تھرمس کافی کا بنا کر میری رائٹنگ ٹیبل پر رکھ دیتا۔ 10 سے 12 تک کا میرے لکھنے کا وقت تھا۔ نثار کے جانے کے بعد میرے فلیٹ کی اکلوتی چہل پہل ختم ہو جاتی، گویا گھر میں ہیں بس 6 ہی لوگ، 4 دیواریں، چھت اور میں۔ پھر میں اور دوربین ایک دوسرے کو کمپنی دیتے۔ اس وقت میرے باہر دیکھنے کا سبجیکٹ مقرر نہیں تھا، کہیں بھی کچھ بھی دیکھ لیا کرتا۔ کھانے کے بعد کچھ پڑھ لیتا یا پھر غزلیں سنتا۔ 4:30 بجے سے میں دوبارہ پوری دل جمی سے بس اسٹاپ پر اپنے منتخب کردہ کرداروں کا انتظار اور ان کا مشاہدہ شروع کر دیتا۔ میں ان کرداروں کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ ان کی زندگی کے بارے میں پہروں سوچتا۔ میں تقریباً 2.25 سال سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اصل میں لڑکی کی ملاحت نے مجھے اس کی جانب متوجہ کیا تھا۔ بلا کی نمکین اور پرکشش تھی۔ یہ 3 لڑکیوں کا گروپ تھا۔ ان تینوں میں سے جو سب سے زیادہ ملیح تھی اس کا نام ملیحہ تصور کر لیجئے۔ یہ تینوں لڑکیاں بس اسٹاپ کی رونق اور بہار تھیں۔ تینوں صبح 7:35 کے قریب اسٹاپ پر آ جاتیں اور ان کی فیکٹری کی بس 7:45 یا 7:50 پر آتی۔ اس سے ذرا پہلے ایک خوش جمال بھی آ جاتا، اس کا نام جمیل فرض کر لیتے ہیں۔ خوش طبیعت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خوش لباس بھی تھا۔ وہ ان لڑکیوں کے روانہ ہونے کے 20-25 منٹ بعد جاتا۔ اس کا اتنا سویرے آنا اور اپنے روٹ کی بس کو قصداً چھوڑنا مجھے چونکا گیا۔ میں نے غور کیا تو جمیل اور ملیحہ کی آنکھوں کے اشارے اور دبی دبی مسکراہٹ بہت کچھ عیاں کر گئی۔ یہ محبت کی کہانی میری آنکھوں کے سامنے ہی اجاگر ہوئی۔ اب اکثر ملیحہ وقت سے پہلے اکیلے ہی اسٹاپ پر آ جاتی اور جمیل بھی آ جاتا اور ان کی مختصر سی گپ شپ چلتی۔ بعد میں وہ دونوں لڑکیاں آتی اور ہنستی ہوئیں ملیحہ سے ذرا فاصلے پر کھڑی ہو جاتی۔ واپسی پر بھی جمیل پہلے آ جاتا اور بے چینی سے فیکٹری بس کا منتظر رہتا۔ پھر یہ ہونے لگا کہ واپسی میں جمیل کچھ قدم ملیحہ کے ساتھ چلتا۔ اب اشاروں کنائیوں سے بات گفتگو اور لفافے کے تبادلے پر آ چکی تھی۔ یقیناً فون نمبر بھی لیا دیا جا چکا تھا۔ ملیحہ کی ملاحت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا اور اب وہ اسٹاپ پر موجود بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز تھی۔ ایک دن ملیحہ کی سج دھج دیکھنے والی تھی، باقی دونوں لڑکیاں بھی اس سے بہت ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ اس دن ملیحہ فیکٹری بس میں سوار نہیں ہوئی
بلکہ وہ جمیل کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی، اور پھر یہ اکثر ہونے لگا۔ مہینے 2 مہینے تک ملیحہ جمیل کے ساتھ کہیں جاتی رہی۔ جانے کیوں اب ان کے تعلقات میں وہ پہلے جیسی گرم جوشی اور وافرتگی نہیں رہی۔ خاص کر جمیل کی طرف سے بے رخی کا اظہار ہوتا۔ وہ اب بس اسٹاپ پر بھی دیر سے آنے لگا تھا۔ اکثر ملیحہ کی بس کے جانے کے بعد آتا، اور اسٹاپ پر ملیحہ کو نہ پا کر اس کے چہرے پر سکون اور ہنسی کھل جاتی۔ یہ مختصر لو سٹوری اپنے برے انجام پر پہنچ چکی تھی۔ ایک دن ملیحہ نے جمیل کے انتظار میں اپنی فیکٹری بس چھوڑ دی۔ جمیل آیا تو ملیحہ اس پر جھپٹ پڑی، اپنے آنسو بھی صاف کرتی اور اپنا موبائل بھی جمیل کو دکھاتی جاتی۔ جانے کیا راز تحریر تھا موبائل اسکرین پر۔ جمیل اس کو بری طرح دھتکارتا ہوا اپنی روٹ کی بس پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ 2 دن ملیحہ نظر نہیں آئی۔ میرا کسی کام میں دل نہیں لگا، میرے ذہن میں برے برے وسوسے آ رہے تھے۔ شام میں بھی بس وہی دونوں لڑکیاں تھکی تھکی بس اسٹاپ پر اتریں۔ ملیحہ کے بغیر سارا جہاں سونا سونا سا محسوس ہو رہا تھا۔ تیسرے دن ملیحہ تو نہیں پر اس کی غمزدہ پرچھائی خاموشی کے ساتھ بس اسٹاپ پر آئی اور کسی سائے کی طرح بس میں بیٹھ کر فیکٹری چلی گئی۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی اب مذاق نہیں کرتیں۔ پورا بس اسٹاپ ہی ویرانے میں بدل گیا۔ پھر ایک دم سے ملیحہ نے آنا بند کر دیا۔ جانے کیا بیتی اس پر؟ ہاں مجھے اندازہ ہے، وہی ازل کی کہانی، دھوکا ہوا اس کے ساتھ۔ جمال اب پہلے سے بھی زیادہ تر و تازہ اور بن ٹھن کر دفتر جانے لگا۔ وہ دونوں لڑکیاں سنجیدہ سہمی ہوئی آتیں اور بس کے انتظار میں نظریں زمین پر گاڑے رکھتیں۔ اب میں نے بھی دوربین رکھ دی ہے، بس خالی خالی نظروں سے اپنی ویل چیئر پر بیٹھا آسمان پر اڑتی چیلوں کو دیکھتا رہتا ہوں۔ شاید میں بتانا بھول گیا تھا، پچھلے 5 برسوں سے میں معذوری میں مبتلا ہوں۔ اب میری نقل و حرکت بہت کم ہو گئی ہے۔ بمشکل دیوار پکڑ کر یا واکر کے سہارے واش روم تک جاتا ہوں۔ اب تو ٹائپنگ بھی نہیں کر پاتا۔ ہفتے کی شام میں ایک لڑکا زاویار آتا ہے اور وہ میری وائس ریکارڈنگ کو ٹائپ کر کے مجھے جہاں بھیجنا ہوتا ہے وہ وہاں بھیج دیتا ہے۔ مجھے میرے بچوں نے اپنے پاس بلایا تو بہت، مگر تجربات نے یہی سکھلایا ہے کہ اللہ کے بعد انسان کا سہارا اس کی اپنی ہی ذات ہے۔ میں نے اپنے تینوں بیٹوں کو منع کر دیا ہے۔ ویسے بھی لندن اور نیو یارک کی سردی میری بوڑھی ہڈیوں کی برداشت سے زیادہ ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔